آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ بندہ اس پہ حج فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا۔ آج بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی کے نام کا حج کرتے ہیں، حج بدل پہ عمل کسی نے کیا، فائدہ کسی کو ہو رہا ہے۔ تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے اس بات پہ کہ جس پہ حج فرض تھا وہ کسی وجہ سے حج نہ کر سکا، اور اس کی کچھ مجبوریاں تھیں، مگر پیسہ تھا، مال تھا، سب کچھ تھا۔ اب اس کے بیٹے کے دل میں خیال آیا کہ ابو صاحب استطاعت تو تھے مگر کچھ مجبوریوں کی بنا پہ نہیں جا سکے، یا میری امی جان نے حج نہیں کیا، تو وہ جب حج کے لیے جائیں گے تو ان کی نیت کر لیں تو اللہ ان کو بھی اجر دے دیتا ہے۔ تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ جیسے ہم دنیا میں کسی کو تحفہ دے سکتے ہیں، ایسے ہی آخرت کے لیے وہ قبر کی زندگی ہو، میدان حشر کی زندگی ہو، ہم دوسروں کو تحفہ دے سکتے ہیں، اور دوسروں کو پہلے کا عمل فائدہ دیتا ہے۔ وہ بڑی واضح ایک حدیث میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرنے کا اذن دے دے گا، اور یہ جنت میں جا رہے ہوں گے، مگر ان کے راستے میں ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ اب اچانک ان کی نظر پڑے گی، ان کے ان بندوں پہ احسانات تھے، کوئی نہ کوئی احسان تھا، کسی نے پانی پلایا، کسی نے کھانا کھلایا، کسی نہ کسی وجہ سے ان نیک بندوں کو جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جا رہے ہیں، ان لوگوں میں سے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ان بندوں پہ احسان تھا۔ وہ ہر شخص اپنے اس متعلقہ بزرگ کا دامن پکڑ لے گا اور کہے گا کہ بابا جی آپ نے پہچانا نہیں، میں آپ کے ساتھ فلاں جگہ ملاقات کے لیے آیا تھا، میں نے آپ کو اتنی خدمت دی تھی، میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا، یا میں نے آپ کو اپنے گھر بلایا تھا، کھانا کھلایا تھا، میں نے پانی کا ایک گلاس آپ کو پیش کیا تھا، راستے میں آپ جا رہے تھے۔ اب یہ مختلف روایتیں موجود ہیں، وہ ساری باتیں ہر بندہ اپنی اپنی نوعیت کے مطابق کہے گا۔ کوئی کہے گا کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا، آپ کی باتیں سن رہا تھا، آپ نے کہا کہ یار یہ بندہ غریب ہے، اس کی مدد کرو، تو میں نے بھی اس کی مدد کی تھی۔ اس بندے کا ایک فلاں کام ہے، وہ کام نہیں ہو رہا، اس کے لیے اگر کسی کا تعلق ہو فلاں محکمے میں، اگر وہ کر دے تو اللہ اس کا اجر دے گا، تو میں نے حضور وہ کام کر دیا تھا۔ یہ مختلف بندے مختلف باتیں کریں گے۔ اب عمل تو نیک لوگوں کے تھے، ان کا عمل صرف بظاہر ایک دوسرے کی مدد کرنا تھا، بلکہ ان کا عمل بھی فائدہ دے رہے اور ان بندوں کی دعا بھی فائدہ دے رہی ہے۔ بندے قیامت کا دن بھی کہیں گے کہ مالک مولا ہم جنت میں کیسے جائیں، لوگوں کے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ اللہ جل شانہ اذن دیں گے کہ میرے پیارے بندو، تمہیں جب میں نے بغیر حساب و کتاب بخش دیا ہے اور بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے کا اذن دے دیا ہے، تو اب ان لوگوں کے تمہارے اوپر احسان ہے۔ اور احسان کتنے، کسی نے پانی پلایا، کسی نے کھانا کھلایا، چھوٹے چھوٹے کام کیے۔ اللہ فرمائے گا کہ اگر تمہاری چاہت یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں تو میری طرف سے اجازت ہے، انہیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ چھوٹا سا عمل بھی کتنا بڑا وہ بن گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ وہ عمل کیا تھا۔